ہوا کا ایک ہلکا جھونکا پرانے برگد کے پتوں سے کھیل رہا تھا، مگر جہانگیر چچا کے بزرگوں سے بھرے گھر کی خاموشی کو کوئی حرکت نہیں توڑ پا رہی تھی۔ میں علی ان کے گھر کام کرنے آیا تو دیکھا وہ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے کھڑکی سے باہر اس سڑک کو تک رہے تھے، وہی سڑک جہاں سے ان کا بیٹا کبھی آیا کرتا تھا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی کہانی کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ 20 سال گزر چکے تھے مگر ان کی آنکھوں میں انتظار کی وہی پرانی عادت تازہ تھی۔ جہانگیر چچا، آج کون سا اخبار پڑھنا ہے؟ آپ کا پسندیدہ والا لے آؤں؟ انہوں نے بغیر میری طرف دیکھے ہی کہا۔ تمہیں کیا لینا ہے؟ وہی پرانا والا لے آؤ، اور اوپر والے کمرے میں جا کر دیکھو، شاید وہاں بھی کوئی پرانی کتابیں پڑی ہوں۔ صاف صفائی کر دو۔ اوپر والا کمرہ وہ تو جیسے وقت نے اپنے دامن میں بند کر رکھا تھا، دھول کے ذروں سے بھرا ہوا۔ جب میں الماریوں کے پیچھے سے پرانی الماری نکال رہا تھا، میرا ہاتھ ایک لکڑی کے ڈبے سے ٹکرایا۔ ڈبہ نیچے گرا اور اس میں سے کاغذات بکھر گئے۔ ان میں سے ایک زرد پڑا ہوا لفافہ تھا، اس پر ایک نام لکھا تھا، محمد عثمان۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ یہ تو جہانگیر چچا کے اس بیٹے کا نام تھا جس کا ذکر پورے محلے میں ایک دکھ بھری کہانی کی طرح کیا جاتا تھا۔ خط مہر بند تھا پر کبھی ڈاک خانے نہیں پہنچا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے خط کھول لیا، اور پھر میں نے وہ الفاظ پڑھے جو کسی باپ کے دل کا سارا درد سمیٹے ہوئے تھے۔ میرے پیارے بیٹے عثمان، آج پھر تیری ماں کی قبر پر بیٹھا تھا، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، اور تو بھی مجھے بہت یاد آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس دن میری باتوں نے تیرا دل دکھایا ہوگا۔ میرا فخر، میری انا تجھے مجھ سے دور لے گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں بیٹا۔ ہر روز شام کو میں اس کھڑکی کے پاس بیٹھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ شاید آج تو واپس آ جائے گا۔ تیرا کمرہ ویسا ہی ہے جیسا تو چھوڑ کر گیا تھا۔ بس لوٹ آؤ بیٹا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف تمہیں گلے لگا لوں۔ وہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو میرے رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس دوشرو سخت آدمی کے سینے میں اتنا درد، اتنا پیار چھپا ہوگا۔ میں خط لے کر نیچے آیا، وہ اب بھی اسی طرح کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ چچا، یہ خط! وہ مڑے، انہوں نے خط دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چاری آ گئی۔ انہوں نے خط میرا ہاتھ سے لے لیا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ خط میں نے عثمان کو لکھا تھا جب وہ گیا تھا، مگر پوسٹ نہیں کیا۔ ڈر گیا تھا کہ شاید وہ میری معافی بھی قبول نہ کرے، اور اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں چچا، کبھی دیر نہیں ہوتی، ہم اسے ڈاک میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، نہیں بیٹے، اب نہیں، شاید یہی میرے مقدر میں تھا، تم چلے جاؤ۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ جہانگیر چچا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک شام میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو ایک ادھیر عمر آدمی کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں محمد عثمان ہوں، یہی رہتا تھا۔ میرا باپ کہاں ہے؟ میں اسے اندر لے آیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنی کرسی میں کمزور سے سو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانا خط تھا۔ عثمان نے آہستہ سے خط لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ آنسوؤں نے اس کی آنکھیں تر کر دی۔ بابا، میں آ گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ جہانگیر چچا کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف خاموش رونے کی آوازیں تھیں۔ جہانگیر چچا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ برسوں بعد پہلی بار میں نے ان کے چہرے پر سکون دیکھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا، کبھی کبھی الفاظ دیر سے ہی پہنچتے ہیں مگر دلوں تک راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ ایک خط نے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان برسوں کی خلیج کو پاٹ دیا، کیونکہ محبت کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوتی،
وہ ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔